جو میری ماں اپنے بچے کو، جو بہری بہن اپنے بھائی کے لیے کپڑے استری نہیں کر کے دے سکتی، صبح کا ناشتہ بنا کے نہیں دے سکتی، وہ خیال چھوڑ دے کہ میرا بھائی بڑا ہو کر، میرا بیٹا بڑا ہو کے عبد القادر جیلانی بنے گا۔ جس بچے سے پوچھ لو گجرانوالے کے شہروں کو، گجرانوالے کے روڈوں کو، گجرانوالے کے سنوکر کلب کو، گجرانوالے کے دال چاول والے ریڑوں کو، اللہ اکبر یہاں کے ٹکوں والی دکانوں کو کیوں آباد کر کے رکھا ہے، فوراً کہے گا گھر جا کے کی کرنا ہے، کدے ابا چپ نہیں ہوندا، کدے اماں چپ نہیں ہوندی، زہر کھان نو دل کردا ہے، برن نو دل کردا ہے۔ اللہ دی قسم تیرے ورگے ماں باپ میرے ہوتے، جیسے میرے ماں باپ اللہ کسی کو نہ دیتا، کیا یہ سبق میں نے آپ کے بچوں کو پڑھایا؟ جسے سوچنا چاہیے تھا بایزید کیسے بنے گا، جسے سوچنا چاہیے تھا معین الدین چشتی اجمیری کیسے بنے گا، وہ تو اس سوچ کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ روزوں سے پہلے میرے گھر کے اندر بڑا فریج آنا چاہیے۔ 70-75% لوگ اس وقت فالج کے مرض کے اندر ہیں، خدا کی قسم خوراک کے وہی جو ہر آدمی کھا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز کیا ہے کہ گھر کے اندر کا جھگڑا آدمی کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ ہاتھ پیروں سے بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک قرضے اٹھا کر بینک سے لون لے کر، کمپنیوں سے ادھار مال لے کر دکان بھرا، جب دینے کا وقت آیا تو سر میں درد ہو گیا۔ وہ سوچ کے اس لیے دکان بند کر کے ملازم بٹھا کے اس لیے گھر آیا تھا کہ گھر جاؤں گا، گھر والی کی زبان سے مجھے خیر کا بول ملے گا، اس کے ہاتھ کی روٹی، اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے سے میرے سر کا درد ٹھیک ہوگا، یہ مجھے مسکرا کے دکھائے گی، میری ذہنی ٹینشن کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو پہلے ہی ایٹمی میزائل بنا گھر بیٹھا ہے اور کہتی ہے آنے کی دیر ہے، شوہر کے سامنے ایسا دھماکہ کروں گی، نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا، آن دے تیرے پیونو آج، پھر آج فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کس کو سنا رہی ہے؟ جس کے مستقبل کا فیصلہ تو نے کرنا تھا۔ سامان کہاں پڑا ہوا، پیسہ کہاں پڑا ہوا، روپیہ کہاں پڑا ہوا، دائیں بائیں دیکھ کے کہے گا، آنکھ کی گھوری سے کہے گا تینوں نہیں پتا ملازم ہے چاڑو دینا لیے، تینوں نہیں پتا پانڈے تو نہیں تو گلنا کر دی بھئی پیسے کتنے پہ ہیں۔ دنیا کے مال کا اتنا خیال کرتا ہے، اپنے کردار کا بھی تو خیال کر، جو اول فول زبانوں سے اولاد کے سامنے نکلتا ہے۔ آپ کو کیا پتا اگر بیوی شوہر کی قدر نہیں کرے گی، خدا کی قسم بیٹا باپ کے سامنے آنکھیں نہیں جھکائے گا، اگر شوہر بیوی کی قدر نہیں کرے گا تو بیٹی کبھی بھی ماں کی ٹانگیں نہیں دبائے گی، ماں کی تابعداری نہیں کرے گی۔ جس طرح اسمبلیوں کے اندر حکومت اپوزیشن ہوتی ہے، اگر اللہ نے تجھے گھر کا حاکم بنایا، یہ ساری تیری اپوزیشن بیٹھی ہے، اگر اللہ کے قرآن کی بغاوت کر دی، اگر ان کی زندگی ان کی تربیت کا خیال نہ کیا، یہ اپوزیشن اس طرح احتجاج کرے گی جب تک تیرا تختہ الٹ کے قبرستان کے کسی کونے میں نہ دفنا دے، یہ اپوزیشن احتجاج نہیں چھوڑے گی۔ رخصت ہوئی، شادی ہوئی، شادی حال سے نکلی، گھر سے نکلی، کسی میدان کے بہترین ڈیکوریشن والے ٹینٹوں سے نکلی، میری بچی جہیز پہلے چلا گیا، فرنیچر پہلے چلا گیا، سارا گھر کا سامان پہلے چلا گیا، لیکن ایک چیز تیرے ساتھ گئی، اللہ اکبر، جو برادری سے اونچی، خاندانوں سے اونچی، تیرے باپ کے، تیرے بھائی کے، تیرے قدکار سے اونچی، وہ چیز کیا تھی؟ اللہ کا قرآن ہے، وہ تیرے سر کے اوپر سایہ کر کے بھیجا تاکہ سب چیزوں کو بتلا دیا۔ جس چیز کی قدر کوئی نہیں تھی اس چیز کو ہم نے ٹرکوں کے اندر، لوڈر کے اندر بھیج دیا۔ جس کی قدر زمین آسمان سے اونچی اس کو ہم تیرے سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ کردار گھر کے سامان سے نہیں بنے گا، اللہ کے قرآن کریم کی تعلیم سے بنے گا۔ 5,000 روپے ڈسٹنگ کرنے والی، 3,000 روپے، 4,000 روپے گھر کی صفائی کرنے والی، اللہ اکبر، تمہیں میرے عزیزہ ان کا خیال ہے، فرنیچر، فریج، ٹی وی، ٹرالی، ان ساری چیزوں کا خیال ہے، اس کے لیے تم نے گھر کے اندر کام کرنے والی کو 5,000 روپیہ دیا، لیکن میری عزیزہ اللہ اکبر، ان چیزوں کا خیال آیا، جو چیز سب سے اوپر اللہ کا قرآن سایہ کر کے آئی، اسے کھولنے کے لیے نہ بیٹے کے پاس وقت ہے، نہ بہن کے پاس وقت ہے، نہ ماں کے پاس وقت ہے، نہ بیوی کے پاس وقت ہے، ناراض نہ ہونا علماء کرام، دنیا دار تو دور کی بات ہے، قرآن حفظ کرنے والا، قرآن کے حافظ کے پاس بھی قرآن کھولنے
بولنے کا وقت نہیں. سارے جہیز میں دو چیزیں قیمتی تھی، ایک قرآن کریم، دوسرا جائے نماز. بتاؤ گھر کے اندر کہاں پڑا ہوا ہے؟ جب اللہ کے دین سے روگردانی کریں گے تو حالات وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو ہاتھ کا میل میری عزیزہ آسمانوں کی طرف جائے گا، اسی میل کے مطابق آسمان سے فیصلہ آئے گا. چھوڑ دو راتوں کو موبائل دیکھنے کی عادت، جلدی سو تاکہ آپ کی میری نسل ہمیں صبح صبح مصلی پر دیکھے، ہاتھ میں تسبیح دیکھے، ہمیں صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے دیکھے، تاکہ تیری عقل بھی کامیاب ہو جائے، اللہ کرے ہماری نسل بھی کامیاب ہو جائے. ایک اسکول کے اندر ڈرائنگ کا پیپر تھا، پیپر ہاتھ میں دے دیا، کلر والی پینسل والا باکس ہاتھ میں دے دیا، اور مس صاحبہ نے اعلان کیا جو تمہارے ذہن کے اندر ہے، جو تمہیں آسانی سے بنانا آتا ہے وہ بنا دو. تھوڑی دیر کے بعد جب پرچہ ختم ہوا، کسی نے میز، کسی نے کرسی، کسی نے فریج بنا دیا، کسی نے سائیکل، کسی نے موٹر سائیکل بنا دیا. جس بچی نے موٹر سائیکل بنائی اس سے پوچھا بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ کہ پورا 1 مہینہ ہو گیا گھر کے اندر جھگڑا ہے. بھائی کہتا ہے جب تک موٹر سائیکل نہیں آئے گی نہاؤں گا نہیں، جب تک موٹر سائیکل نہیں آئے گی کھاؤں گا نہیں، اسکول نہیں جاؤں گا. ابا کہہ رہا تھا کہیں سے رشتہ داروں سے ادھار منگوا کر یا میں کمیٹی ڈال کر، پہلی کمیٹی لے کے، کسی کی منت سماجت کر کر اگر میں تجھے موٹر سائیکل لا دوں گا، 1 مہینہ انتظار کر. اللہ اکبر. باپ یہ کہتا کمرے سے باہر نکلا، اللہ اکبر. او بچے چپ کر جا، میں تجھے موٹر سائیکل لا کے دوں گا تاکہ میری زندگی میں سکون آ جائے گا. کسی نے ٹی وی ٹرالی بنا دی، کسی نے فریج بنا دیا. امی کہہ رہی تھی ہمیں نہیں لوگوں کے گھر سے برف مانگتے شرم آتی ہے، اپنا فریج لا کے دو ورنہ ہم گرم پانی پلائیں گے. ابا جان کمرے سے باہر نکلے، کہتے اچھا یار کہیں نہ کہیں سے قسطوں پہ لاؤں گا تاکہ میری زندگی میں سکون آ جائے گا. تو جو چیز ہمارے گھر میں سکون کا سبب بنی، میں نے کاغذ پہ فریج بنا دیا، کاغذ پہ ٹی وی بنا دیا، موٹر سائیکل بنا دیا. اخیر میں کونے میں بچی بیٹھی تھی، اس کا پیپر جب ہاتھ میں لیا تو دیکھا اس پیپر کے اوپر قرآن کریم کی تصویر اور رحل بنی ہوئی تھی. مس حواس باختہ ہو گئی، جسم کانپنے لگا، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ اللہ اکبر. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آنکھوں نے، اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر صلاحیت پہچاننے کی پیدا ہوئی. اس وقت سے میں دیکھ رہی ہوں جب میری ماں صبح صبح مجھے اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، سامنے تکیے پہ قرآن کریم پڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھتی ہے، دوسرا ہاتھ قرآن کے ورقے پہ ہوتا ہے. میں نے ایک دن امی سے پوچھ لیا امی یہ کیا چیز ہے؟ اٹھاتے بٹھاتے روٹی پکاتے، ہانڈی پکاتے، اماں تو مجھے یہ سناتی ہے. میری ماں نے مسکرا کے میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹی اس کو پڑھنے سے زندگی کے اندر سکون آتا ہے. جو چیز گھر کے اندر سکون کا باعث بنی میں نے ڈرائنگ کے پیپر پر وہ لکھ کے دکھا دیا ہے. میری پیاریوں، اللہ کی قسم، صوفہ گھر میں نہ ہو کام چل جائے گا، ٹچ موبائل گھر میں نہ ہو کام چل جائے گا، لیکن اگر کردار نہ بنا سکی نہ قبر کے اندر کام بنے گا نہ حشر کے اندر کام بنے گا. مولانا پچھلے سال میں ملک شام گیا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے. آپ یقین کریں میں اماں زینب کی قبر پہ گیا، حضرت حسین کے بھائی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں قبر کے قریب نہیں گیا، میری جرت ہی نہیں تھی. میں اس پاک دامن بی بی کی قبر پہ چلا جاؤں جس کا پردہ بچانے کے لیے ان کے بھائیوں نے نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے اللہ کے قرآن کو سنایا. مجھے شاہ صاحب کہنے لگے کہ آگے کیوں نہیں جاتے، 5 گھنٹے کا کراچی سے سیریا سفر کر کے آئے، آؤ جا کے سلام پڑھے دعا کرے. میں نے کہا شاہ جی آپ میرے پیر ہو، حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، اگر مشہور ہے تو مجھے اختیار ہے مانو یا نہ مانو. اللہ اکبر. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہاں وہ عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے خاندان نے کربلا کی مٹی کو خون میں رنگین کر دیا ہے. 2 کام آج ذمہ داری سے سنبھال لو. پیار سے برادرانہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جام کوثر پیتی مجھے یاد کرو گی. کہاں ہے وہ ہمارا بھائی، ہمارا ویر، ہمارا بچہ جو ہمیں سیدھی مت دے کے گیا تھا؟ 2 کام مرد کرنا شروع کر دیں، 2 کام عورتیں شروع کر دیں. عورتیں آج نیت کرو
تنگ لباس نہیں پہنے گی جس لباس کے پہننے سے حیا والے اعضاء ابھرے ہوئے نظر آنے لگے اور ہر فرد اس کی پہچان کرنے لگے. اور دوسرا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کپڑے سے چھپاؤ گی, پردہ کرو گی. دو کام مرد کرنے لگ جائیں, شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں, چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سجائیں. ایک کام مرد عورت یکساں کرے, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا, اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو, اپنی عقل کو جھوٹی تسلی نہیں دینی. دال ساگ ہے تو اسی پر اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے. حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدو سن 2005 میں ہم حضرت کی خدمت میں 40 دن کے لیے تصوف کی لائن میں گئے تھے. بار بار فرمایا کرتے عبدالحلال اور جتنے میرے مریدین بیٹھے ہو, اللہ سے ہمیشہ بریانی مانگا کرو, قورمہ مانگا کرو, اور اگر وہ چٹنی روٹی دے دے تو سجدوں میں جا جا کے اس کا کیا کرو. یا گھر کے اندر اگر گوشت نہ پکے, ایک کہتا ہے میں آلو نہیں کھانے, دوسرا کہتا ہے میں گوشت نہیں کھانا. وہ تربیت کہاں ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے دسترخوان سے لے کے آئی؟ اس راز کا نہ مولوی عبید اللہ صاحب کو پتا تھا, نہ حاجی یوسف صاحب کو پتا تھا, نہ اس راز کا میرے عزیز و قاری صاحب کو, غفران اللہ کو, کسی کو نہیں پتا تھا. اس راز کا تو تجھے پتا تھا کہ ریڑیاں لگانے والا, پھیریاں لگانے والا, مزدوریاں کرنے والا میرا باپ ہے. اس نے آج مجھے عزت والے گھر میں عزت دار کے ساتھ بسا دیا. اور میری بچی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کے کتنے خون کے آنسو اور ان کی کتنی دعائیں ہیں, جو آج کہتی ہے اچھا تو میرا حق نہ دے, میں عدالت کے اندر جا کے اپنا حق لوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے, کونے میں بیٹھ کے بچوں کی طرح بلبلانے لگ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. بیوی نے یوں نہیں کہا عدت کم یہ رونا, ہر وقت روندا رہے گا, ہم کسے کہاں تک چپ کرائیں. بیوی نے سارا کام کاج چھوڑ دیا اور دوڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی خدا خیر کرے, کوئی چیرا نظر نہیں آ رہا, کوئی زخم نظر نہیں آ رہا, کوئی جلا ہوا نشان نظر نہیں آ رہا. عمر بتا بتا تیرا رونا مجھے مل جائے. عمر بتا کس چیز نے تجھے رلایا؟ یوں نہیں کہا کتنے دن ہو گئے میرے پیر میں جتی کوئی نہیں, میں ننگے پاؤں پھر رہا ہوں. یوں نہیں کہا کتنے دن ہو گئے 17 پیمد والا لباس پہن کے پھر رہا ہوں. یوں نہیں فرمایا کہ میں آج گوشت والی دکان پہ گیا تھا, میرے نفس نے کہا عمر گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا میری جیب میں پیسے نہیں ہے, تو نفس نے کہا ادھار کر لے, دنیا تیرے پہ اعتبار کرے گی. تو عمر اپنے نفس کو کہنے لگے اس سے ادھار کروا رہا ہے, تو ہی میرے ساتھ ادھار کر لے, آج سوکھی جو کی روٹی پر گزارا کر لے, کل تجھے اللہ سے وعدہ لے کے جنت کے دسترخوان پہ بٹھاؤں گا. میری بچی اگر تجھے یقین آ جائے اور پتہ لگ جائے کہ تیرے باپ کی یہ بیوٹی پارلر کی کمائی میں, اس بیوٹی پارلر پر خرچ ہونے والی کمائی, تیری 1-1 لاکھ کا شادی اور ولیمے کا جوڑا پہننے والی کمائی پر, اللہ اکبر, یہ کسی بینک سے ATM سے نہیں لے کے آیا. اس کے ہاتھوں کو دیکھ کتنے چھپے ہوئے چھالے نظر آئیں گے, جس نے تیری خوشی کے لیے سب کچھ تیرے پہ قربان کر دیا. آج کہتی ہے ابو جی تسی پتہ نہیں میرے لیے کی غلط فیصلہ کیتا, ابو جی آپ کو پتہ نہیں کیا پڑی تھی, 2 روٹیاں میرے پہ بھاری تھی. کینسر جیسا مرض باپ برداشت کرتا ہے, جس بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بنایا وہ گلا کرے خدا کی قسم برداشت نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں. بیوی کہنے لگی عمر خیر ہوئے, کیا بات ہے؟ کہ آج مسجد نبوی سے جب باہر نکلا ہر کوئی مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر, کوئی کہہ رہا تھا بکری شیر کو ایک جگہ کھڑے کر دیا, کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر, اللہ اکبر, انسان کیا جانوروں کے حق پورے کر دیے, تو نے جنگلوں کے اندر روڈ بنا دیے تاکہ کوئی جانور کا پاؤں کسی کھڈے میں آئے, کسی سوراخ میں آئے, ہڈی نہ ٹوٹ جائے. عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. جب میں گھر آیا مجھے تو نظر آئی, تیرے پہ میری نگاہ پڑی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ گھر والی اپنی بیوی کو. کہ جب تیرے پہ نگاہ پڑی میں نے کہا اس سے بھی تو پوچھ کے دیکھ میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا ہے.
ڈر رہا ہوں اگر تو نہ کر دے تو عمر پہ کیا بنے گی، اس لیے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا، تیرے سے پوچھ نہیں رہا، بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ کہنے لگے عمر پھر ناراض نہ ہونا، تیرے سے ڈر کے کہوں کہ اللہ سے ڈر کے کہوں؟ کہا اللہ سے ڈر کے کہہ۔ کہا عمر پھر تو نے جانوروں کے حق ادا کیے، تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا۔ بیوی کہنے لگی بس یہ لفظ میرے منہ سے نکلا، پھر عمر کو دیکھنا تھا تڑپ تڑپ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، ایسے رویا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میں نے کہا عمر خیر تو ہے؟ کہنے لگی اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، بتا عمر اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائے گا؟ کہا عمر تو نے تو پوچھا، میں نے تو نہیں بتایا۔ روٹی پانی لتا جب تجھے نہیں ملا تو مجھے تو اس کا گلہ ہی کوئی نہیں۔ جب عید کے دل تو پیوند والا لباس پہنے تو عمر مجھے تو گلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن گلہ اس بات کا ہے عمر جب سے نبی کی امت کا بوجھ تیرے پر آیا، پہلے اپنا آپ بنانے میں زندگی گزر گئی، پھر امت کا بنانے میں تو نے سارے دن رات لگائے۔ عمر میں بھی تو عورت ذات ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے تیرے ہنسے ہنسنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے تیرے سے دل کی بات کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے ڈیمانڈ کرنے کو، لیکن عمر کیا کروں، سارا دن غریبوں یتیموں کے دروازے پہ دھکے کھاتا ہے اور رات کو مصلے پر بیٹھ کے اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ عمر جب مصلے پہ تجھے بیٹھا دیکھتی ہوں میری ساری خواہشات کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ عمر تو آگے دعا کرتا ہے، تیرے پیچھے بیٹھ کے میں دعا کرتی ہوں اللہ اللہ عمر پر رحم کر دے۔ میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تیرے سے من چاہی بات کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے بتا حق معاف کرنے کا کوئی حل بتا دے، یہی کر لے جو کرنا ہے۔ عمر کے اندر اتنی طاقت رہی، عمر کی کمر اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ تیرے حق کا بوجھ لے کے اللہ کے سامنے آئے۔ بیوی سیاںی تھی، عقل مند تھی، یوں نہیں کہا بیت المال سے سونا سونا زیور لا دے، کنگن لا دے، چوڑیاں لا دے، یوں نہیں کہا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں مکان بنا دے۔ سیانی تھی، آگے ہاتھ بڑھائے عمر یہ میرا ہاتھ دیکھیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیکھا، کہا ذرا اس پر اپنا ہاتھ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا، کہا عمر وعدہ کر جو جو میں مانگوں دے گا، اگر تو چاہتا ہے اپنے حق معاف کر دوں تو عمر میری بات قبول کرے گا۔ حضرت عمر نے بیوی کی طرف دیکھا کہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو عمر کے کندھے برداشت نہ کر سکیں، بتا کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ گھر والی نے بیٹھے بیٹھے حجرہ عائشہ کی طرف اپنا رخ کیا اور حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس صاحب قبر والے سے کانوں سے سنا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن انہوں نے فرمایا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ساتھ اپنے جنت میں ابو بکر عمر کو لے کے جاؤں گا۔ عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں کہ حضور کی زبان نے تجھے جنتی کہہ دیا، لیکن عمر مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں، وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ عمر کو اپنا پتہ کوئی نہیں ہے، بیوی اپنا بوجھ ڈال رہی ہے، اللہ عمر کے چٹے بالوں کی لاج رکھ لینا، اے اللہ اگر یہ حق معاف کرتی ہے تو تو بھی عمر پر احسان کر دے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں نے حق معاف کر دیا، القا ہوا، اگر عمر تو نے اس نے اپنا حق معاف کر دیا تو ساتھ جنت کے اندر تیرا ساتھی بننے کا عرش والے نے بھی تیرے سے وعدہ کر لیا۔ یہ گھر کے اندر وعدے ہوا کرتے تھے، میں نے کچھ نہیں چاہیے بس آپ اللہ دا گھر دکھا دیو، مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک دفعہ حضور دا روزہ دکھا دیو۔ اب تو کہتی نا جتھوں مرضی مرن تو پہلے میں نے اپنا مکان دے کے جاویں۔ اللہ اکبر۔ اس مکان کے وعدوں نے اللہ اکبر وعدہ کرنے والے کو قبروں میں پھینک دیا۔ آج سے 3-4 سال پہلے وہ عورت، وہ بہن، وہ ماں بن کے میرے سے بڑی فون پہ باتیں کرتی تھی، انڈیا کی تھی، بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنے دکھڑے سناتی۔ ایک دن وہ فون پہ کہنے لگی ابو عبدالحنان ابو، میں نے کہا جی، کہ آپ جہاں جلسے کرنے جاتے ہو، میں نے کہا جی، کہ وہ عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، میں نے کہا جی، کہ پردے میں، میں نے کہا پردے میں انتظام ہوتا ہے۔ پھر وہ روئی اور اس نے اس دن بتایا مولانا میرے 3 بچے ہیں، پتہ نہیں 2 بیٹے 1 بیٹی یا 2 بیٹیاں 1 بیٹی، کہ مولانا جس جلسے میں میری مائیں بہنیں ہو وہاں جا کے بتلا دینا تمہاری انڈیا کی بہن کا پیغام ہے،
جب بھی نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کر ذکر اذکار کر کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرو تو ساتھ اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کیا کرو، اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو۔ میں نے کہا بیٹی کیوں ایسی چیخ ماری کہ خدا کی قسم ہاتھ فون جس ہاتھ میں فون تھا کب کبھی آ گئی۔ میں نے کہا بیٹی کیا؟ کہ اللہ اکبر، میری ماں بہنوں کو جا کے بتلا دینا جانور اپنے کھونٹے کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جب کھونٹے کے ساتھ جانور کی رسی ٹوٹ جائے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ مولانا جب تک شوہر تھا تو گھر میں ہلچل تھی، اب شوہر مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، اب اوقات 2 روٹیوں کی معلوم ہو گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے عزت کے ساتھ دیتا کوئی نہیں، بعض مرتبہ روٹی لینے کے لیے انسان کو اپنی غیرت کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے۔ کتنی گہری بات کر کے چلی گئی، اب تو کہہ رہی ہے مینوں نہیں پتا جتھوں مرضی لے کے آ، اگر یہ بوجھ 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 تیرے کندھے پر اللہ نہ کرے آ جاوے۔ اگر اللہ ریڈی لگانے کا کہتی ہے مرد کو عورت کو مرد کے ساتھ مرد جیسا کام مرد جو کرے عورت کو کرنا چاہیے۔ آؤ پھر بازار کے اندر ریڈی لگاؤ، اور پھر بازار کے اندر دال چاول کا ہوٹل کھول لو۔ اللہ کی قسم جو اللہ نے آپ کو قرآن کی برکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ جو جل شانہ نے آپ کو عزت دی، دنیا کا کوئی باطل مذہب نہیں جو اتنا عورت کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ تو عزت اللہ نے اسلام میں دی ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک میں سورہ نور پڑھی ہوگی، سورہ نساء پڑھی ہوگی، آپ نے قرآن پاک میں کئی سورتیں پڑھی ہوگی۔ پتہ ہے اللہ جل شانہ اس امت کے افراد سے آپ کے حق کو کتنا منوا رہا ہے۔ بس میری بہن اب کچھ نہیں کرنا، تنگ لباس نہیں پہننا، دودھ والا ہو، سبزی والا ہو، رکشے والا ہو، بجلی کا بھی میٹر چیک کرنے والا ہو، گیس کا میٹر چیک کرنے والا ہو، کوشش کرنا تیری آواز بھی اس کے کانوں میں نہ جائے۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر امر مجبوری ہو تو شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ پردے میں آ جائے۔ کوئی دودھ والا عبد القادر جیلانی نہیں، کوئی دودھ والا بایزید بستامی نہیں، سارے ہماری طرح کے انسان ہیں جن کے ساتھ ہر وقت نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، پردہ ہٹایا، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے گرمی کے موسم میں ایسا موٹا لباس پہنا، پسینہ نچڑ نچڑ کے کپڑوں سے باہر آ رہا تھا۔ فاطمہ لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، ساری رات مصلے پہ کھڑی اور پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، دماغ پر زور آ گیا، سردی کے کپڑے گرمی میں پہن لیے۔ کہ علی تجھے پردے کے کنارے سے نبوت کی خوشبو نہیں آئی؟ ابھی ابھی میرے ابو یہاں سے گزر کے گئے، کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئے، پردہ ہٹا کے گئے۔ اور کہا بیٹی موٹا لباس پہنی ہو، پتلا نہ پہنی ہو، ایسا لباس نہ ہو تیرا جسم چھلک کے نظر آئے یا جسم کی باریکی نظر آئے۔ جبرائیل کہہ کے چلا گیا جو عورت اپنے باریک لباس میں اپنی عزت جسم کی پرواہ نہ کرتی، اللہ اکبر، اللہ سے جنت تو کیا جنت کی خوشبو کے قریب نہیں لگنے دے گا۔ اے علی میں نے ڈر کی وجہ سے اس موسم کے اندر موٹا لباس پہن لیا تاکہ انسان تو دور کی بات ہے فاطمہ کے وجود پر کسی غیرت والے فرشتے کی بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔ حکومتوں کا سدھار، کاروبار کا معیار، گھر کا معیار خدا کی قسم اس فیصلے پر ہے کہ اپنا کردار بدلو۔ اللہ کرے آپ کے گجرانوالہ کے اندر ایسا بیوٹی پارلر آ جائے جہاں آپ کی ڈینٹنگ پینٹنگ نہ ہو، اس بیوٹی پارلر کے اوپر لکھا ہو جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ یہاں عائشہ کا کردار دیا جاتا ہے، یا عائشہ فاطمہ جیسی دلہن بنائی جاتی ہے، یا رقیہ زینب ام کلثوم کا کردار دیا جاتا ہے۔ غیرت والے نبی کی، غیرت والی امتیوں، کلمہ پڑھنے والیوں، تمہارا کردار تو اتنا اعلیٰ تھا، یہ سارے کے سارے علم کے مینار میرے پاس بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو دارالفتاء بھی ان کے پاس ہوگا۔ مرد بال کٹواوے یہ بھی انسانی جسم کا حصہ ہے، کوشش کرے نالی میں نہ پھینکے، کسی کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالے، کوشش کرے ان کا احترام کرے، لیکن جگہ نہیں تو مجبوری ہے۔ لیکن یہ آسانی مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں، کنگھی کرے سر میں تیل لگائے اور کنگھی کے دانتوں سے کنگھی پھیرتے پھیرتے جتنے بال آئے ان کا گچھا بنا کر ڈسٹ بن میں نہ ڈالے،
10 کچرے کے ڈھیر پر نہ ڈالے، اگر کوئی دیوار میں سوراخ ہو اس میں رکھ دے، کوئی کاغذ میں لپیٹ کے باہر پھینکے، مگر نہ گڑا کھود کے اپنے بالوں کو چھپا دے۔ مالک کائنات کی غیرت اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کنگھی کے دانتوں سے اترے ہوئے بالوں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو ایمانداری سے بتا، جو خود بخود قدرتی بال ٹوٹے اللہ اسے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، چہرہ دیکھنے کی اجازت کیسے دے گا؟ رشتہ دیکھنے کے لیے جب آتے ہو تو کہتے کڑی بکھاؤ، کڑی چائے لے کے آئے اور صوفے پہ کنڈ کر کے کمر کر کے بیٹھ جائے کہ ویکھ لو، کسی کمر نہیں ویکھنی، چہرہ ویکھنا ہے، اور قد چھوٹا چل جائے گا، موٹی پتلی چل جائے گی، سونی ہونی چاہیے، چہرہ بکھاؤ۔ تو یہ چہرہ ہی تو ہے جو انسان کو اتارتا ہے چڑھاتا ہے۔ کہتے لو چہرے کا کیا پردہ جی؟ اندر پردہ ہونا چاہیے، اندر پردہ ہے، اندر تو کپڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میری پیاریوں، یہ اللہ نے آپ کے علاقے کے اندر ایک نعمت عطا فرمائی، جو حاجی صاحب کی صاحبزادی جو مدرسہ چارہ، اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی، یہ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا سمندر بہ رہا ہے، کوشش کیا کرو صبح و شام اس میں غوطہ لگایا کرو تاکہ دین اس گھر کی چار دیواری سے نکل کر پورے گجرانوالہ اور پورے گجرانوالہ سے نکل کر پوری دنیا کے ہر مرد اور عورت کی زندگی میں آ جائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خیر والی اور آخرت کی زندگی بھی خیر والی بن جائے۔ دو کام آپ نے، دو کام مردوں نے، شلوار ٹخنوں سے اونچی، چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، یہ مردوں کو خدا کے واسطے بچوں کو کٹنگ کے لیے جب 500 روپے دیتی ہو، یہ مت بولا کرو کہ والا دے نال چہرے دے بال بھی صاف کرا کے آئی، شرم نہیں آندی، تینوں نظر نہیں آندا 15 دن ہو گئے جانور ورگی شکل بنا رکھی ہے، جو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے 4 بال جانور نظر آنے لگے، واللہ کے نبی پر اترا ہوا قرآن اپنی گھر کی زندگی کے اندر کیسے لے کے آئے گی؟ کوشش کرنا اپنے بچوں کو، پہلے پتہ نہیں ماؤں کو کیا تھا، یا وہ پاگل تھی یا یہ پاگل ہیں، پہلے مائیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی چنیاں بنایا کرتی تھی، اتنا اتنا گوٹا لگایا کرتی تھی، پھر یہاں کمن پن لگا دیا کرتی تھی، اللہ اکبر، بچی دوپٹہ سنبھالتی تھی، دادا چاچا انہیں پیار آتا تھا، اللہ اکبر۔ اب تو سبحان اللہ تو دور کی بات ہے، کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، دادا بھی دیکھ کے سر نہیں، یقین جانو ایسا اوریانی لباس پہنتی ہے کہ شوہر کو بھی شرم آتی ہے، پر وہ تمہارے ڈر کے مارے تمہارے سے کہتا کوئی نہیں، وہ کل کل اور فساد سے بچنے کے لیے کہ انہیں ہنے موٹر سائیکل دے بے کے تماشا کر دینا، انہیں زبان بند کر کے بیٹھے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں مینار پاکستان کی طرح ہے جی، موٹر سائیکل کے پیچھے ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے کر کے بیٹھے گی، اور خدا یہ کوئی بغداد کا بازار ہے کہ جہاں سے سارے ولی اللہ جائے؟ کیوں اپنی غیرت کا جنازہ نکالتی ہو؟ اللہ اکبر۔ ڈبہ پیک چیز ڈبہ پیک ہوتی ہے، اور جو کھلی چیز ہوتی ہے اسے تو کوئی 10 روپے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوتا، جس پر مکھیاں بیٹھیں، کتنے گندوں کی نظر پڑتی ہے، سمجھو یہ مکھیاں ہی بیٹھ رہی ہیں۔ کردار ایسا بناؤ کہ جنت اشتیاق کرے ایسی عورتوں کا کہ کب ان کی آنکھ دنیا کی بند ہوگی اور کب جنت کا دروازہ کھلے گا۔ میری پیاریوں، اللہ اکبر، ایک کام ساجھا کرنا ہے، گھر کے اندر ایسی گفتگو مت ہو کہ جس سے ہمارے گھروں کے اندر جھوٹی اعتبار کا پہاڑ کھڑا ہو۔ شوہر اگر گھر سے باہر کام کر رہا ہے تو ماں شام کو بچوں کو سمجھائے، دیکھو ابو آ رہا ہے، سب سے پہلے دروازہ کھولنا، مسکرا کے دیکھنا، ابو کے ہاتھ کو نہ دیکھنا خالی آیا، اس کے چہرے کی مایوسی کو دیکھنا، کوئی پانی لانا، کوئی روٹی لانا، کوئی سر میں تیل، کوئی پیر دمانا۔ اتھے تے ماں نے ساری فوج تیار کر رکھی ہے، ابا آوے تے اتھو بھی حملہ کر دیو، اتھو بھی حملہ کر دیو، تاکہ ہسدہ کراوے تو روندہ کرو جاوے۔ بیٹے تجھے کیا ہوا؟ بابا میں نہیں آپ سے بولتی۔ پتر تینوں کی ہویا؟ ابو جی تجھے میں نے گالی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی سے پوچھا ہاں تو ہی دس دیکھی ہوا ہے؟ اینا تو پوچھ میرے منہ نہ لگ، اگے میرے منہ دا ذائقہ بڑا خراب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی نہروں کی منہ لگتا ہے، کبھی پنکھے کے منہ لگتا ہے، کبھی گندم کی مولیوں میں، اور ہوں کر کے روتی ہے تسی چھڑ چلے گئے، مینوں چھڑ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب پہلے تجھے جانا چاہیے تھا۔ سارا قصور عورتوں کا نہیں، مرد بھی برابر کے شریک ہیں، لیکن کتنے دن تک پہاڑ کے اوپر، سخت پتھر کے اوپر پانی کا قطرہ ڈلتا رہے، وہ پتھر گھس جاتا ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اگر عورت، مرد سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، تو عورت کو کسترے کی مانند ہونا چاہیے کہ اس پتھر پر ایسے پیار کا چھینٹا ڈالے، اللہ اکبر، ایسے پیار کا چھینٹا ڈالے، اگر پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے تو دل کے اندر محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کردار عورت نے بنانا ہے، یہ کردار عورت نے بنانا ہے۔ اس لیے تو کہتے تھے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، لیکن
آج تو بھائی لگتا ہے یہ جھوٹ ہے. اب پتہ نہیں مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یا عورت کی کامیابی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے، یہ تو تم ہی جانو. اللہ جل شانہ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی اللہ ان رسومات سے، ان بدعات سے، ان جھبیلوں سے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے. اللہ اکبر. 15 شعبان ہے، پتہ نہیں یہاں کیا رواج ہے، مرد تو مرد، عورتیں ماشاءاللہ قبرستان کا رخ کرتی ہیں. اللہ فرماتے عبدالحنان انہیں سمجھا کے جا کہ عورتیں بے شک برقع مراب بصریہ ہوں، اللہ اکبر، قبرستان کا رخ نہ کریں بلکہ مصلی کا رخ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کھولیں، نفل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ کے آگے جتنا ہو سکتا ہے روئے. یہ رات کی نماز کا تو اتنا حکم ہے کہ اس انداز سے نماز پڑھ کہ تجھے اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں کہ تیرے کھوں کھوں کرنے سے کوئی کروٹ بدل کے تجھے دیکھنے نہ لگ جائے. یہ اندھیرے کی نماز ہے اور لاڈلی نماز ہے اور اللہ کی بہت محبوب نماز ہے. اللہ اکبر. اس نماز پر کوئی مصلی پر جو تیار ہوتا ہے نماز کے لیے، پھر اللہ بھی اپنے عرش سے، اللہ بھی آسمانوں سے اس کے لیے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کوئی اللہ کے نام پر دینا، حلوہ پکانا، مٹھائی دینا، کیونکہ ہم اپنے پیٹ پہ لات مارتے کوئی نہیں، ہماری فیورٹ غذا ہے حلوہ، لیکن تم نے ہمیں کسٹرڈ کے اوپر لگا رکھا ہے. تمہارا بنانا آسان ہے، ہمارا ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے علماء تقریر کرتے تھے، وہ کہتے دیسی گھی کا بڑا پیارا حلوہ بنایا ہوا ہے، آپ کھائیں گے انشاءاللہ گلا آپ کا ٹھا ٹھا بجنے لگے گا. اب تو پیٹ سے ٹھا ٹھا کی آواز آتی ہے، گلے سے کہاں آتی ہے. ایسا ثقیل مجھے چیزیں اللہ بناؤ، حلوہ بناؤ، کھانے بناؤ، چاول بناؤ، لیکن اس نیت سے نہیں بنانا کہ آج کے دن نہیں بنائیں گے تو گناہ ہوگا اور بنائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. روزانہ مخلوق کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بندے کو فون کر کے نا سوجی کے ریٹ نہ بتا دینا، وہ تو پہلی سبزی ٹماٹر کے ریٹ سے پریشان ہے. حلوہ بھی آئے گا، چنے بھی آئیں گے، یوں بھی آئیں گے. ان کا شب برات کے ساتھ، اس قبولیت برکت والی رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں صدقہ اللہ کو پسند ہے، صحابہ نے رات کے اندھیرے میں بھی کیا، دن کے اجالے میں بھی کیا، اللہ کے نبی نے ان کی عادت ڈالی. تو اس کو دین کا حصہ یا اس 15ویں شب کا حصہ بنا کر دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں میں تفریق نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے شریعت کو جانیں، طریقت کو جانیں، اس طریقے سے قرآن کی تعلیمات کو جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول، آپ کے گھر کی زندگی کا مزاج جانیں. یہ مزاج آپ کو دینی مدارس ہی اللہ اکبر آسمان کے سورج کی طرح چمکتا ہوا پیش کر رہے ہیں. اللہ اس ادارے کو دین دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہماری بچی کو اللہ اور صالح بنائے، نیک بنائے، ان کے ماں باپ کی مغفرت کا، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. اللہ اس ادارے کو آباد فرمائے، نور کا مرکز بنائے، پوری دنیا کے مسلمان یہاں دین سیکھنے کے لیے آئیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے مولانا عبید اللہ عامر صاحب. آخری سبق انشاءاللہ العزیز کل ہو. محمد مبارک سے. اچھا دعا سے 1 منٹ پہلے ایک بات عرض کر دوں، علماء ناراض بھی نہ ہو اور میرا دل چاہتا ہے میں بات کر دوں. دیکھو دینی مدارس جو ہے نا وہ آپ کی دعاؤں کے متمنی ہوتے ہیں. جتنے دن خواہ عورتوں کا ہو، خواہ بچیوں کا ہو، خواہ بچوں کا ہو، خواہ وہ ناظرہ پڑھتے ہوں، حفظ کرتے ہوں، ترجمہ تفسیر پڑھتے ہوں یا عالم بنتے ہوں، یقین جانیں ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرائیں 4000 سے 40,000 تک، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جب VIP سہولتیں ہوتی ہیں. اور مدرسہ آپ کے بچوں کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے. آپ گاؤں دیہات سے یا شہر سے اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں، 8 دن تک وہ کھانے پینے ان ساری اخراجات کی ضروریات کا ذمہ اٹھاتا ہے. تو ایک مولوی اس کی حیثیت تو اتنی نہیں ہے، اللہ نے اس کی تنخواہ میں صبر دے رکھا ہے. اگر نہ یقین کرو کہ اگر آپ یہاں ان کی تنخواہوں کے بارے میں سن لیں، کیا پتہ کل کو تفسیری پڑھنا چھوڑ دیں. لیکن ایسی بات نہیں، اللہ نے ان کے وظیفوں میں، تنخواہوں میں ان کو صبر دے رکھا ہے، اس میں برکت عطا فرما رکھی ہے. تو آپ حضرات سے جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، کسی کے گھر میں کچھ تو ہوگا، سونا ہے، چاندی ہے، اس کا پورا حساب لگوائیں کہ یہ 52.5 تولے یا 7.5 تولے یا اتنا ہے نہیں ہے. اتنی میرے گھر کے اندر جمع پونجی مالیت ہے کہ 1 لاکھ ہے، اس پہ 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے، 40 پہ 1% ہے اور 1 لاکھ پہ 2,500 روپے بنتے ہیں. تو میں دیکھوں تو بڑھ چڑھ کر مولانا عبید اللہ عامر صاحب، قاری گلزار صاحب، فرحان اللہ صاحب، یہ سارے حضرات بیٹھے. اور گجرانوالہ کے اندر اللہ مرکز دینی علوم کی پرانے ادارے ہیں
اور وہ صرف آپ کی اس وقت دعائیں چاہتے ہیں. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں اس مدرسے کے لیے اور دوسرے مدرسوں کے لیے، لیکن بس اپنی دعاؤں میں ان تمام اداروں کو یاد رکھنا. اپنے مردوں سے کہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ اکبر مدرسے کے طلباء کے لیے کھجوروں کا، افطاری کا، کھانے کا انتظام ہو، اور طالب علموں کی عید کے بعد پورے سال کے اندر بچوں کو مدرسے والے تقریباً ایک جوڑا ایک جوتا کچھ عیدی دیتے ہیں. پوری دنیا سے بچے پڑھنے آئے ہوتے ہیں. یقین کریں اس وقت مدرسوں کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کو گئے 2 سال ہو گئے، وہاں اساتذہ کے لیے تنخواہ دینے کی گنجائش نہیں، کرایا کہاں سے دیں؟ تو میری ماں بہنوں اس میں بھی آپ نے تعاون کرنا ہے. صرف صحابہ نے جہاد نہیں کیا، عورتیں بھی ساتھ شامل تھیں. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھدار ہوں، میرا اشارہ آپ سمجھ گئی ہوں گی. مولانا عبید اللہ عامر سے آپ نے دینی مدارس کے بارے میں ضرور معلومات لینی ہے، اور حاجی صاحب کے گھر سے بھی آپ نے معلومات، اور یہ ادارے بھی الحمدللہ بہت ساری ضرورتوں کے جو ہیں وہ متمنی ہوتے ہیں. اللہ پاک دنیا آخرت کی عزت سے نوازے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کریم اس پروگرام کو قبول فرما لیجئے، عزت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اللہ جو نظریہ سوچ ہم لے کے آئے ہیں، اللہ ہمارے اندر بھی اور سننے والیوں کے اندر اللہ وہ سوچ اتار دیجئے، اور کامیاب مرد کامیاب عورت بنا دیجئے، اور کامیابی وہ دے جو دنیا کے آخرت کے فیصلے ہماری حمایت کے اندر ہوں، اور قبر حشر کے فیصلے ہماری حمایت کے اندر ہوں. اللہ ہر گھر کو نور کا مرکز بنا دے، امن سکون سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہر گھر میں خوشیاں عطا فرما دے. بہت ساری اللہ تیری بندے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں بیٹھی ہیں، اللہ تیرے سے بہت کچھ مانگ رہی ہیں. اوقات ہماری پانی کے گھونٹ کی نہیں ہے، لیکن تیری شان اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اللہ ہم اپنی اوقات حیثیت پہ مانگ رہے تو اپنی شان پہ عطا فرما دے. ہمارے بچیوں کو فرما بردار بنا دے، غیرت ایمان پردے اخلاق کردار والی زندگی نصیب فرما دے. رزق کا امن کا مسئلہ اللہ فرمانے کہ میرے گھر کو تم آباد کرو، مسجدوں میں نماز کی عادت ڈالو، میں تمہاری دسترخوانوں کو آباد کروں گا، حالت خوف سے حالت امن دوں گا. اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا جتنے بیٹھے ان کے ماں باپ ابا اجداد بہن بھائی میں سے جو فوت ہو گئے، اللہ کریم تمام کے معاف فرما. ہمارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا اللہ مولانا عبید اللہ عامر صاحب کے بھائی صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. اللہ کرب اللہ نصیب فرما. دینی خدمات دینی جذبات حاجی صاحب کے والدین میں عزیز قارب رشتہ داروں میں جو تیرے پاس آگئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اس کار خیر کو قبول فرما لے. اور جتنی بیٹھی ہیں سسرال میں ددیال میں ننہال میں، اللہ ان سے بچھڑ کے جو تیرے پاس آگئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے کابرین کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری انتظامیہ سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین دین کے مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. قرآن عظمت قرآن کی تشہیر کے لیے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری نسل عقل ہماری کمائی کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما. زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرما، اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما، مدینے میں مدفن عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت کے سائے تلے جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ختم نبوت کے مجاہد بنا دے. اللہ ناموس صحابہ پر کے چوکیدار بنا دے. اللہ تیرے قرآن اور تیرے دین کی عظمت کے لیے ہماری نسل کو قبول فرما لے. اللہ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا، حافظ ہیں پڑھ کے بھول گئے، انہیں قرآن پاک دوبارہ یاد کرا دیجئے. ان کے ماں باپ کی منگوں کو پورا کروا دیجئے کہ اس سال اللہ قرآن پاک مصلی پہ کھڑے ہو کے سب سنائیں، سب عورتیں بھی مرد بھی. گھروں کے اندر اللہ احترام ادب کے ساتھ تراویح نصیب فرما دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے گھر کے اندر غیرت ایمان زندہ فرما. بچیاں جو بیٹھی ہیں بن بے اللہ اچھے خزانوں سے اچھے گھرانوں سے رشتے عطا فرما دے. جن کے نصیب ابھی تک جاگے کوئی نہیں، ازواجی زندگی میں گڑبڑ ہے، اللہ کرم فرما دے. عائشہ صدیقہ، اما حفصہ، اما ام حبیبہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیار والی کی جھلکیں عطا فرما دے. اے اللہ جن کی شادی ہونے کے بعد ٹوٹ چکی، اللہ کریم اس صبر عطا فرما، اور اللہ اس کا نعم البدن عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ بے روزگاری ختم فرما دے. کاروبار جن کے بچے پڑھ لکھ کے سارا دن گھر پر سوتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کو اچھا روزگار عطا فرما دے، اچھی کامیابی والی زندگی عطا فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. اس پروگرام کو، اس کے انعقاد کو، اس میں کھانے پینے کو اللہ قبول فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.